ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ جانے کے خواہشمند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم واولادکم فتنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ واجب الاحترام قابل صد احترام اس عظیم الشان جلسے عام کے صدر عالی قدر حضرت مولانا حافظ محمد فیروز ظفر صاحب مقدس اللہ العالی، اسٹیج پر تشریف فرما حضرت مولانا غلام رسول صاحب اشاعتی دامت برکاتہ، شہر کے باوقار عالم دین حضرت مولانا عبدالغفار صاحب کاشفی مقدس اللہ العالی، مکتب فلاح دارین کے ناظم حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب فلاحی، دیگر حضرات علماء کرام حفاظ اعظام، بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس وقت ہم سب مکتب فلاح دارین کے سالانہ جلسے میں قرآن کریم کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر اب تک مکتب فلاح دارین کے معصوم بچوں اور بچیوں نے بہت ہی شاندار، جاندار اپنا دینی، علمی اور اصلاحی پروگرام ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ میں دل سے آپ کو کہتا ہوں کہ بچوں کا یہ پروگرام سننے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بچے کسی مکتب کے بچے نہیں ہیں، شاید یہ کسی مدرسے اور دارالعلوم کے بچے۔ آپ یقین کریں اس بات کا کہ ایسے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کو زمین کے اوپر صحیح ڈھنگ سے چلنا نہیں آتا، لیکن ان بچوں نے مائک پر آ کر جب اپنا پروگرام پیش کیا تو ہمارا دل خوش ہوا، اور یقین جانیے کہ ایسے معصوم بچے جو باپ کی انگلی پکڑ کے زمین کے اوپر چل نہیں سکتے، ہمارے یہ مکتب کے اساتذہ ان کی انگلی پکڑ کے جنت کے راستے پر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آپ مثال کے طور پر ایک بچہ بھی ایسا پیش نہیں کر سکتے کہ جو مائک پہ آیا ہو اور اپنا پروگرام پیش کرتے کرتے کہیں اٹک گیا ہو، یا اپنا سبق بھول گیا ہو، یا بچہ پڑھتے پڑھتے رک گیا ہو اور اگلا کیا پڑھنا ہے اس کو یاد نہ آیا ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا کمال ہے۔ مدارس اور مکاتب کے علاوہ بعض مقامات پر بچوں کو تعلیم تو دی جاتی ہے، لیکن ان کے سالانہ پروگرام میں بچے کیا پڑھ رہے ہیں یہ نہیں بتایا جاتا ہے۔ ہزاروں اسکول ہماری نگاہوں کے سامنے ایسے ہیں جب ان کا سالانہ پروگرام ہوتا ہے
تو سال میں کیا پڑھایا گیا، بچے یہ اسٹیج پر پیش نہیں کرتے بلکہ پڑھانے والے بچوں کو اسٹیج پر لا کر نچواتے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ مہینہ بھر ناچنے کی مشق کرائی جاتی ہے لیکن پھر بھی اسٹیج پر آ کر وہ ناچنے نہیں پاتے۔ اور ہمارے بچے جن کو اپنی زبان سے صحیح معنی میں امی بولتے نہیں آتا، ابا بولتے نہیں آتا، وہ بچے اسٹیج پر آ کر اللہ کا قرآن پیش کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث پیش کر رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی موقع اور مناسبت سے بتلائی ہوئی دعائیں ہم کو سنا رہے ہیں، اللہ کی شان میں حمد گنگنا رہے ہیں، آپ علیہ السلام کی تعریف اور توصیف میں نعت کے اشعار گنگنا رہے ہیں۔ یہ اتنا بڑا کمال ہے ہمارے علماء اکرام کا، مکتب فلاح دارین کے اساتذہ اکرام کا۔ میں دل سے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ان کا نہ شکریہ ادا کر سکتے ہیں نہ ان کی اس محنت کا کوئی صلہ دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اساتذہ اکرام کی محنتوں کو بے انتہا قبول فرمائے اور ان کے پڑھنے پڑھانے کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے باعث نجات اور باعث مغفرت بنائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے لیے تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مال بھی فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے، لیکن اگر مال کا استعمال صحیح ہو تو وہی مال انسان کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اولاد کی اگر دینی تعلیم اور تربیت کا بہترین انتظام ہو تو یہی اولاد ماں باپ کے لیے جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں اور بندیوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو اگر ہم گننا چاہیں گے، شمار کرنا چاہیں گے تو نہ اللہ کی نعمتوں کو گن سکتے ہیں نہ شمار کر سکتے ہیں۔ درخت کا ہر پتا اللہ کی نعمت ہے، گھاس کا ہر تنکا اللہ کی نعمت ہے، مساجد، مدارس، مکاتب یہ ہمارے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن ان نعمتوں میں اولاد یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر اللہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ نہ دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت دے نہیں سکتی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اولاد کی نعمت سے محروم کر دیتا ہے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہے، اولاد اللہ تعالیٰ کی امانت بھی ہے۔ ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کے دین و ایمان اور عقیدے کی فکر کرے۔ اولاد کو پیدا کرنا، پالنا، پال کے بڑا کرنا صرف ماں باپ کی اتنی ذمہ داری نہیں ہے، اس سے آگے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کی دینی تعلیم اور تربیت کی فکر کرے، اپنے اولاد کو قرآن سے وابستہ کرائے، ان کو بتائے کہ تمہارا خدا کون ہے، تمہارا نبی کون ہے،
ان کو یہ بتائے کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے، تمہارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اور اپنی اولاد کے دل و دماغ میں یہ بات پیوست کر دے، بٹھا دے کہ تمہارا جینا بھی اسلام پر ہونا چاہیے اور تمہارا مرنا بھی اسلام پر ہونا چاہیے۔ یہ ماں باپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ حافظ فیروز صاحب کا مکتب ہے مدرسہ فیض ملت گھاٹ ناندرا میں۔ رات میں وہاں جلسے میں تھا، میں نے وہاں کہا کہ بہت سے ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم سے بچوں کے اندر اخلاق آتے ہیں، تعلیم سے بچوں کے اندر ادب آتا ہے، لیکن معاف کرنا، تعلیم سے بچوں میں ادب نہیں آتا، تعلیم سے بچوں کے اخلاق اور کردار نہیں سنورتے۔ بچوں کے اندر اخلاق پیدا ہوتے ہیں ماں کے دودھ سے اور باپ کے خون سے۔ اگر ماں متقی اور پرہیزگار ہے، ماں اگر دیندار ہے، ماں اگر با حیا اور با پردہ ہے، ماں اگر تہجد گزار ہے، ماں اگر قرآن پڑھنے والی، ذکر اور دعا کرنے والی ہے، تو اس کی گود میں پل کے بڑے ہونے والے بچے بھی اللہ کے رسول کے فرما بردار ہوگے، وہ نمازی ہوگے، دیندار ہوگے۔ باپ اگر دیندار ہوگا تو اولاد دیندار ہوگی۔ ماں باپ اگر گھر میں اچھے عمل کرتے ہیں تو ان کے اچھے عمل کا اثر بچوں کی زندگی پر پڑتا ہے۔ ماں باپ اگر نافرمانی اور گناہ کے کام کرتے ہیں تو ان کے گناہ اور نافرمانی کے اثرات بچوں کی زندگیوں پہ پڑتے ہیں۔ حضرات علماء کرام اسٹیج پر تشریف فرمائے ہیں، ان کے درمیان میں اپنا سبق سناتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 2 نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ یہ دونوں پیغمبر اور دونوں نبی ایک ساتھ ایک مرتبہ سفر پہ نکلے، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہے اور ان کو جو علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا وہ علم شرعی تھا۔ خضر علیہ السلام کا بھی شمار بعض علماء اکرام نے انبیاء کی جماعت میں کیا ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام کو جو علم اللہ نے دیا تھا وہ علم لدنی تھا۔ سفر میں بہت سے واقعات پیش آئے، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں وہ تمام واقعات آپ کو نہیں سناتا ہوں۔ حقیقت حال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک بستی میں گئے، بستی والوں سے کھانا مانگا، بستی کے لوگوں نے کھانا نہیں دیا، اور یہ دونوں جس بستی میں گئے وہاں دیکھا کہ 2 یتیم بچے ہیں جن کے سر سے ان کے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، ان کے مکان کی دیوار گرنے لگی۔ تو خضر علیہ السلام نے جو دیوار گرنے والی تھی اس کو لات اور پیر مار کے اور زیادہ گرا دیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ چلو یہ دیوار تعمیر کرتے۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ بستی والوں نے کھانا نہیں دیا، انہوں نے دیوار گرا دی اور دیوار تعمیر کرنے لگے، اور وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، اور وہ 2 یتیم بچوں کے باپ نے اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا کے رکھا تھا۔ خضر علیہ السلام کو یہ فکر لاحق ہو گئی، اگر یہ دیوار گر گئی اور باپ نے جو خزانہ چھپایا دیوار گرنے کی وجہ سے کسی کی نگاہ اور نظر اس خزانے پہ پڑ گئی تو وہ خزانہ یہاں سے لے جائیں گے، اور باپ نے بچوں کے لیے جو خزانہ یہاں دفن کیا ہے یہ یتیم بچے اس سے محروم ہو جائیں گے۔
تو اس وجہ سے دیوار تعمیر کی. لیکن یتیم بچوں کے خزانے کی حفاظت کے لیے دیوار تعمیر کرنے کا کام اللہ نے 2 نبیوں سے کیوں لیا؟ تو قرآن نے بیان کیا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کہ ان کا باپ نیک تھا. جو مرنے والا باپ تھا، یتیم بچوں کا جو باپ تھا وہ نیک تھا. تو باپ کی نیکی اولاد کے حق میں اس شکل میں کام آ گئی کہ ان کے مال کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 نبیوں کو تیار کیا. تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، دل کے کانوں سے سنو کہ ماں باپ اگر نیک ہوگے تو ان کی نیکی کا اثر بچوں کی زندگی پر پڑے گا، اور ماں باپ اگر اللہ کے فرما بردار نہیں ہوگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار نہیں ہوگے، تو ان کا بددینی کے راستے پہ چلنا، گناہ اور نافرمانی کے راستے پر چلنا بچوں کی زندگی پر غلط اثر ڈالے گا، اور پھر بچے آگے چل کے کبھی دین اور شریعت کے راستے پہ نہیں چل سکتے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح ہم اپنے فصل کی حفاظت کرتے ہیں، ایسے ہی اپنے نسل کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. کھیتی باڑی والے لوگ ہو تو ان کو اپنے فصل کی حفاظت کی فکر ہوتی ہے، لیکن فصل کی حفاظت سے کئی زیادہ نسل کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھنا کہ جس زمین کے اوپر بارش نہیں ہوتی، جس زمین کے اوپر بارش نہیں ہوتی، وہاں کی فصلیں برباد ہوتی ہے، اور جس گھر میں اللہ کا دین نہیں ہوتا وہاں کی نسلیں برباد ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو اولاد ہمیں عطا فرمائی، یہ اولاد اللہ کی نعمت بھی ہے، اللہ کی امانت بھی ہے. اس نعمت کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ اس نعمت کا تم نے کیا حق ادا کیا، اور اس نعمت کی تم نے کتنی قدر کی. ان امانتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ میں نے اولاد کی شکل میں تم کو امانت عطا فرمائی تھی، اس امانت کا تم نے کتنا حق ادا کیا. جو ماں باپ اپنے بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت کی فکر کرتے ہیں، وہ بچے آگے چل کے سماج اور معاشرے میں اپنا نام روشن کرتے ہیں، اپنے ماں باپ اپنے خاندان کا نام روشن کرتے ہیں. اور یقین جانیے کہ جب ماں باپ نے اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کی فکر کی تو نتیجے میں ایسے بچے دنیا میں آئے کہ دنیا سے جانے کے بعد آج تک بھی ان کا نام محبت اور عقیدت سے لیا جاتا ہے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ماں نے اس انداز سے تربیت کی کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جب ماں پیٹ سے دنیا میں آئے تو علماء نے لکھا کہ 4 پارے کے حافظ قرآن تھے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے متعلق علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ ماں پیٹ سے 17 پارے کے حافظ قرآن تھے. تو آج ماؤں نے اپنا تعلق قرآن سے ختم کر دیا، سرپرستوں نے اپنا تعلق قرآن سے ختم کر دیا، نتیجے میں اولاد بھی قرآن سے دور ہو گئی. تو جو ماں باپ اپنے بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت کی فکر کرتے ہیں، نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک بناتا ہے، صالح بناتا ہے. نیکی اور تقوی کے راستے پر اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو چلاتا ہے. ایک ہمارے بچے ہیں، ایک صحابہ اکرام کے بچے تھے.
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر، اے بیٹے تھوڑا سا خاموش رہو، بات مت کرو تھوڑی دیر کے لیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ، چھوٹے بچے، اور ادھر حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن اور حسین، کتنے پیارے بیٹے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن اور حسین۔ جس طرح بچے گلیوں میں کھیلتے ہیں، اسی طرح صحابہ کے بچے بھی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے۔ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر گلی میں کھیل رہے ہیں، ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے دو نواسے حسن اور حسین، یہ دونوں بھی آ گئے۔ کھیلتے کھیلتے یہ دو نواسوں اور حضرت عمر کے بیٹے، ان کے درمیان جھگڑا ہو گئے۔ اب جھگڑا ہوا تو انہوں نے کچھ کہا، انہوں نے کچھ کہا، انہوں نے مارا تو انہوں نے مار کھا لیا، انہوں نے مارا تو انہوں نے مار کھا لیا۔ اب بچے جب آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، تو ماں باپ تک پہنچ جاتے ہیں، ماں باپ تک پہنچ جاتے ہیں، یہ فطری بات ہے۔ اور ماں باپ تک کیوں پہنچتے ہیں؟ گھر میں باپ خود اپنی بیوی کو کہتا ہے تیری ماں ایسی، تیرا باپ ایسا، تو یہ باتیں تو بیٹے نے گھر میں سنا ہوتا ہے تو وہ گلی میں آ کے کہہ دیتا ہے۔ اب باتوں باتوں میں جب لڑائی جھگڑا ہوا حضرت عمر کے بیٹے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے نواسوں کے درمیان، تو انہوں نے کچھ کہا، انہوں نے کچھ کہا، آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں نے حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ ارے تم کیا بات کرتے ہو ہمارے سامنے؟ کیا کہا؟ ارے تم کیا بات کرتے ہو ہمارے سامنے؟ وہ تمہارے باپ ہے نا عمر، وہ ہمارے نانا کے غلام تھے۔ کیا کہا؟ وہ تمہارے باپ ہے نا عمر، وہ ہمارے نانا کے غلام تھے۔ اب اس زمانے میں کسی کے باپ کو یہ کہہ دینا کہ تمہارے باپ غلام تھے، یا کسی کی ماں کو یہ کہہ دینا کہ تمہاری ماں فلاں کی باندھی تھی، یہ بہت عیب دار چیز مانی جاتی تھی کہ میرے باپ کو غلام کہا گیا، میری ماں کو باندھی کہا گیا۔ بس اتنی بات سنی حضرت عمر کے بیٹے نے اور روتے ہوئے گھر گئے حضرت عمر کے پاس۔ حضرت عمر نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ وہ حضرت علی کے بیٹے حسن حسین حضور کے نواسے، انہوں نے مجھے مارا، ہمارا آپس میں جھگڑا ہوا۔ تو حضرت عمر نے کہا بیٹے روزانہ تم ساتھ میں کھیلتے ہو، آپس میں جھگڑا ہوتے رہتا ہے، یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اس بات پر آپ روتے ہوئے میرے پاس آئے اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم ان کے گھر پہ چلو۔ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا ابا جان مارا اس کا برا نہیں لگا، مجھے کچھ کہا اس کا برا نہیں لگا، لیکن انہوں نے یہ بات کہی کہ تم ان کے نانا کے غلام تھے، میں سب کچھ برداشت کر سکتا، لیکن میرے باپ کو کوئی غلام کہے میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر نے کہا اچھا یہ کہا کہ میں ان کے نانا کا غلام تھا؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ چلو۔ اب بیٹے کی انگلی پکڑ کے آئے دونوں نواسوں کے پاس، گھر سے بلایا، کہا کہ تمہارا آپس میں جھگڑا ہوا، وہ سچے بچے تھے، اس لیے سچے تھے کہ ان کے ماں باپ اچھے تھے، اس لیے وہ سچے تھے، انہوں نے صحیح بات کہی۔ کہا ہاں ہمارا جھگڑا ہوا۔ کہا تم نے ان کو مارا؟ کہا کہ ہاں مارا۔ کہا کہ یہ بات بتاؤ کیا تم نے یہ کہا کہ میں تمہارے نانا کا غلام تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے کہا کہ تم ہمارے نانا کے غلام تھے۔ اتنا سننا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنے چادر کے
کونے کا ایک ٹکڑا کاٹا اور 2 نواسوں کے حوالے کر دیا اور کہا کہ جب تم نے یہ بات کہہ دی کہ میں تمہارے نانا کا غلام تھا تو چادر کے اس ٹکڑے پہ لکھ کر دو کہ میں تمہارے نانا کا غلام تھا۔ قیامت کے دن اگر میرا کوئی عمل اللہ کے دربار میں کام نہیں آیا تو میں یہ چادر کا ٹکڑا پیش کروں گا اور یہ کہوں گا کہ اللہ اس کو قبول کر لے، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کے نواسوں نے اس بات کی گواہی اور شہادت کی ہے کہ میں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں، تاکہ یہ چادر کا ٹکڑا میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی، میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی، زمانہ اب کرے ہمت میری قیمت لگانے کی، میں مر جاؤں تو میرے منہ پہ خاک مدینہ مل دینا، بس یہی ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی۔ تو جب ماں باپ کی طرف سے تربیت اگر صحیح ہوتی ہے تو کبھی عبداللہ ابن عمر جیسے بیٹے دنیا میں آتے ہیں، تو کبھی حضرت حسن اور حسین کے جیسے بیٹے دنیا میں آتے ہیں۔ مکتب کے معلمین کا، مدرسے کے اساتذہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آپ کے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرے، لیکن مکتب کے اساتذہ کا، علماء اکرام کا، مدارس والوں کا امت کے اوپر یہ احسان ہے کہ وہ آپ کے بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت کی فکر کر رہے ہیں، ورنہ یہ کام تو ماں باپ کا ہے، یہ ذمہ داری تو ماں باپ کی ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ماں باپ اسکول کے نام پر ہزاروں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، اسکول میں ہزاروں روپے فیس دینے کے لیے تیار ہیں۔ اسکول والے بچوں کے لیے پکنک کا اگر کوئی نظام بنائے تو وہاں پر ہزاروں روپے دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ معاف کرے اور امت کے افراد کو سمجھ عطا فرمائے، وہ لوگ جو اسکول میں ہزاروں روپے فیس ادا کر رہے ہیں اور بچوں کے رکشے کے اوپر 2-3 ہزار روپے خرچ کر رہے، بچوں کی پکنک پر 3-5 ہزار روپے خرچ کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کا سروے کیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ مکتب میں 200 روپے فیس دینے کو بھی تیار نہیں۔ اسکول والے کہیں کہ ہم نے اسٹیج پروگرام رکھا ہے اور تمہارے بچوں کو ڈانس کرنا ہے، تو ماں باپ ڈانس کے لیے کپڑے کے 600 روپے دینے کو تیار، اور ڈانس میں بچہ حصہ لے رہا ہے اس کی فیس 300 روپے دینے کو تیار، لیکن اللہ کا قرآن بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے وہاں 200 روپے دینے کو تیار نہیں۔ اللہ معاف کرے، بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو ایک جلسوں کا موسم چل رہا ہے، اور تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں کہ آج کا یہ جلسہ میرا 31واں جلسہ ہے۔ 1 مہینہ مسلسل ہم جلسوں میں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ میں نے کئی جلسوں میں یہ بات کہی کہ آپ دنیا سے اگر جا رہے ہو تو ایسی اولاد چھوڑ کے جاؤ جو مرنے کے بعد کم از کم تمہارے لیے دعا کرے، ہمارے مرنے کے بعد کم از کم وہ ہمارے لیے قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کرے۔ ایسی اولاد چھوڑ کے جاؤ کم از کم وہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے لیے کچھ نہ کچھ صدقے جاریہ کا انتظام کر سکے۔ آج ماں باپ اولاد کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اولاد کے لیے مکان بنا رہے ہیں، اولاد کے لیے جائیداد کما کے رکھ رہے ہیں، بینک بیلنس تیار کر کے رکھ رہے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو نیک اور دیندار نہیں بنا رہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ایسے جنازے دیکھے کہ ایک باپ کا ایک لوتا بیٹا ہے،
باپ نے بیٹے کے لیے محل بنا دیا، بنگلہ بنا دیا، بنگلے کے سامنے 2-3 فور ویلر گاڑیاں کھڑی کر کے رکھ دی، بیٹے کے لیے 20-25 لاکھ روپے بینک بیلنس جمع کر کے رکھا، 10-5 پلاٹ الگ الگ جگہ میں تیار کر کے رکھے، لیکن جب اس باپ کا انتقال ہوا، جنازہ سامنے لا کر رکھا گیا، امام صاحب نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ بیٹے سے باپ کے جنازے کی نماز پڑھانے کی اجازت لی جائے تو بیٹا پیچھے سے غائب۔ لوگوں کو پوچھا کہ بیٹا کہاں ہے، تو جب اس کو قریب بلایا گیا تو بیٹا امام صاحب کی کان میں آ کر کہہ رہا ہے، امام صاحب اجازت ہے باپ کا جنازہ پڑھاؤ، میری مجبوری یہ ہے کہ مجھے طہارت نہیں۔ ایسی اولاد بھی دنیا میں آئی کہ بیٹے کو یہ تو پتا ہے کہ باپ نے میرے لیے کون سا بنگلہ کہاں بنا کے رکھا، بیٹے کو یہ تو پتا ہے کہ میرے باپ نے میرے لیے کہاں پلاٹ خرید کے رکھا، بیٹے کو یہ تو معلوم ہے کہ میرے باپ نے میرے نام سے کہاں کہاں پر بینک بیلنس جمع کر کے رکھا، لیکن اللہ معاف کرے باپ کے مرنے کے بعد اس بیٹے کو یہ پتا نہیں ہے کہ قبرستان میں باپ کی قبر کہاں۔ اگر ہم نے مکان کے بنانے میں اور دکان کے سجانے میں اور پراپرٹی کے بڑھانے میں اگر اپنی زندگی گزار دی اور اپنی اولاد کو دین کا راستہ نہیں بتایا، سنت اور شریعت کا راستہ نہیں بتایا، قرآن اور علم کا راستہ نہ بتایا، تو یاد رکھنا آپ نے جو کچھ کمایا آپ کی اولاد آپ کی کمائی پر عیاشی کرے گی اور قبر میں آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ حشر کے میدان میں کھڑے رہ کر سوال اللہ کے دربار میں آپ سے کیا جائے۔ میں آخری واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، بہت دھیان اور توجہ کے ساتھ بات کو سنیں۔ ایک بہت بڑے اللہ والے وقت کے بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، نام ہے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ۔ ہر کوئی جانتا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا، اللہ نے حکومت دی، اللہ نے تخت و تاج کا اور سلطنت کا مالک بنا دیا، اور اپنے دور حکومت میں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے زمین کے اوپر ایسا انصاف قائم کیا، ان کے دور خلافت میں یا ان کے دور بادشاہت میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے، امن اتنا قائم کیا تھا کہ شیر کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ وہ بکری کے اوپر حملہ کرے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے 11 بیٹے تھے، 11 بیٹے، لیکن اپنے بیٹوں کو موج مستی کے راستے پر نہیں ڈالا، اپنے بیٹوں کو عیاشی کے راستے پر نہیں ڈالا، اپنے بیٹوں کی ایسی تعلیم اور تربیت کی، ان کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا کیا، تقوی اور پرہیزگاری کے راستے پر ڈالا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ان کے زمانے میں عید کا موقع آیا اور ان کے بیٹوں کے بدن کے اوپر عید کے لیے کوئی نیا کپڑا نہیں۔ بیوی نے کہا کہ عید کی خوشیاں ہیں، لوگ اپنے بچے کو نئے لباس نئے کپڑے سلا رہے ہیں، اور ہمارے بیٹے جن کے لیے نئے لباس نئے کپڑوں کا کوئی انتظام نہیں ہے، آپ امیر المؤمنین ہیں، بادشاہ ہیں، اگر آپ کے بیٹے اس حال میں عید کی دوگانہ پڑھنے کے لیے جائیں گے تو بچوں کے دل کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بیت المال سے مجھے جو وظیفہ ملتا ہے اس میں تو میں صرف اپنے گھر کا خرچ چلا سکتا ہوں، عید کے لیے بچوں کو نئے کپڑے سلا نہیں سکتا۔ تو بیوی نے کہا کہ ایسا کرو، بیت المال سے کچھ قرض لے کر آؤ
یہ بول کر کہ باقی دنوں میں باقی مہینوں میں مجھے جو بیت المال سے وظیفہ ملے گا وہ وظیفے میں تھوڑا تھوڑا کم کر کے یہ قرض حسنہ بیت المال میں جمع ہو جائے گا۔ تو بیوی کا یہ مشورہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو پسند آیا اور وہ گئے بیت المال کے خزانچی کے پاس اور درخواست دی کہ مجھے بیت المال سے کچھ قرض چاہیے۔ تو خزانچی نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کتنی مدت کے لیے قرض چاہیے؟ تو انہوں نے 4-6 مہینے کا وقت مانگا کہ 4 یا 6 مہینے میں میں قرض واپس کر دوں گا جو بیت المال سے لے کر جاؤں گا۔ تو بیت المال کے خزانچی نے کہا کہ پہلے مجھے اس بات کی گارنٹی دو کہ تم 6 مہینے تک زندہ رہیں گے، اس کے بعد میں تمہیں قرض دوں گا۔ اب کون دے سکتا ہے گارنٹی؟ الٹے پیر واپس آ گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ صبر کر لینا، میرے اندر یہ ہمت اور استطاعت نہیں کہ عید کے لیے میں اپنے بچوں کو نیا کپڑا سلا سکتا۔ جب انتقال کا وقت قریب آیا، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے ایک کمرے میں لیٹے ہوئے، ان کی بیوی ان کے پاس بیٹھی ہوئی ہے اور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے برادر نسبتی اپنے بہن کے پاس آئے اور کہا کہ بادشاہ سلامت کی طبیعت زیادہ ناسازا ہو رہی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ان کا یہ آخری وقت ہے، انتقال ہو جائے گا، لوگوں میں شہرہ ہو جائے گا۔ عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا، لوگ ان کے چہرے کے دیدار کے لیے امنگ پڑیں گے، ان کے بدن کے اوپر جو کپڑا ہے ذرا وہ کرتا بدل دو۔ اپنی بہن سے کہا عمر بن عبدالعزیز کے برادر نسبتی یعنی صالح صاحب۔ تو عمر بن عبدالعزیز کی بیوی بیٹھی ہے، بھائی کی بات سنی، بھائی چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد واپس آیا، دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز اسی حالت میں پڑے ہیں، بہن نے کرتا ابھی تک بدلا نہیں۔ بھائی نے کہا کہ میں تم سے یہ کہہ کے گیا تھا کہ کرتا بدل دو، تم نے ابھی تک نہیں بدلا، یہ آخری سانسیں لے رہے ہیں، لوگ ان کو دیکھنے آئیں گے اور اس طرح کرتا جو میلا کچیلا پہنا ہوا ہے لوگ دیکھ کر کیا کہیں گے، بدل دو۔ بہن نے سنا، کچھ نہیں کہا۔ پھر تیسری مرتبہ جب بھائی آیا اور کہا کہ اب تو حالت ان کی اور زیادہ نازک ہو چکی ہے، آپ دیر کیوں کر رہی ہیں، کرتا ان کا بدل دو۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی بیوی نے روتے ہوئے کہا کہ آپ سے میں کیا کہوں، بادشاہ سلامت کے پاس صرف اتنا ہی کرتا ہے، اس کرتے کے علاوہ دوسرا کرتا نہیں ہے۔ انتقال سے پہلے انہیں وصیت کی، یعنی انتقال ہو گیا تو ان کا ترکہ اور وراثت کا مال دیکھا گیا تو 17 دینار چھوڑ کے دنیا سے گئے تھے۔ 17 دینار وراثت اور ترکے کا مال تھا۔ وہ 17 دینار میں یہ وصیت کی تھی کہ 2 دینار سے میرے قبر کی جگہ خرید لینا اور 5 دینار سے میرے کفن کا کپڑا خرید لینا۔ اب 2 دینار سے وصیت کے مطابق قبر کی جگہ خریدی گئی اور 5 دینار سے وصیت کے مطابق کفن کا کپڑا خریدا گیا اور 10 دینار جو بچے تھے ان کے انتقال کے بعد ان کے 11 بیٹوں میں وراثت تقسیم ہوئی۔ تو ایک بیٹے کے حصے میں 90 پیسہ اور اوپر کچھ رقم آئی، رقم تو نہیں، وہ 54 بھی نہیں آئی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بیٹوں کو اتنا نوازا کہ ان کا ایک بیٹا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہدین کو اگر کوئی مالی مدد کرتا تو ایک بیٹے کا یہ حال ہوتا کہ 300 اونٹ ساز و سامان کے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہدین کو ہدیہ دیا کرتا تھا۔
اب دوسرا پہلو سنو، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کا چچا زاد بھائی ہشام بن عبد الملک یہ بادشاہ بنا، اور اللہ کا کرنا ایسا کہ ہشام بن ملک کے بھی 11 بیٹے تھے۔ اس نے اپنی اولاد کو بادشاہت کے نشے میں، اپنی اولاد کو عیاشی کے راستے پر ڈالا، موج مستی کے راستے پر ڈالا۔ جب ہشام بن عبد الملک کا انتقال ہو گیا، اس کے بھی 11 بیٹے تھے، تو اس کے انتقال کے بعد اس کے ایک ایک بیٹے کو 10 لاکھ درہم وراثت میں ملے، لیکن عیاشی کے راستے پر بیٹے نکل گئے تھے، فحاشی اور عریانیت کے راستے پر نکل گئے تھے، باپ کی طرف سے اور ماں کی طرف سے کوئی تربیت نہیں ہوئی تھی۔ آگے چل کے دنیا والوں نے یہ بھی دیکھا کہ ہشام بن عبد الملک کے بیٹے دمشق کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بھیک کا کٹورا لے کر کھڑے ہوتے تھے اور نمازیوں سے کہتے تھے کہ اے لوگو، اللہ کے نام پر 2 پیسے دے دو، جس مسجد سے تم نماز پڑھ کے باہر نکل رہے ہو یہ مسجد ہمارے دادا نے بنائی۔ تو جو ماں باپ اپنی اولاد کی فکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو دنیا میں بھی عزت عطا فرماتے ہیں، مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازتے ہیں۔ اور جو ماں باپ مال کے نشے میں، دولت کے نشے میں، دنیا کی چمک دمک کے نشے میں اپنی اولاد کو برباد کرتے، ان کی فکر نہیں کرتے، تو وہ اولاد مرنے سے پہلے ماں باپ کو ہی دنیا میں ذلیل اور رسوا کر دیتے۔ یہ مکتب فلاح دارین ماشاءاللہ بہت کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے۔ حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب فلاحی دامت برکاتہم اور ان کے اساتذہ بڑی محنت کر رہے ہیں، بڑی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ماں باپ تو بچوں کو دنیا میں لانے کا ذریعہ بن رہے ہیں، اور یہ اساتذہ بچوں کو دنیا سے جنت میں لے جانے کا کام کر رہے ہیں۔ یہ بہت زیادہ قابل قدر ہے، ان کا دامے درمے سخنے ہر اعتبار سے تعاون کرنا چاہیے۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے، جلسہ بہت کامیاب ہوا، بچوں نے بہت اچھا پروگرام پیش کیا، ان علماء اکرام نے اسٹیج پر آ کر ایک جلسے کے کامیاب ہونے کی ضمانت پیش کی، لیکن میں درد سے کہتا ہوں یہ جتنے بچے اور بچیاں یہاں بیٹھی ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ 70% بچے اور بچیاں یہاں ایسی بیٹھی ہیں جن کے باپ کا جلسے میں ٹھکانہ نہیں۔ آپ سروے کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ اگر مکتب میں 150 بچے تو شاید 90 یا 100 بچے ایسے نظر آئیں گے جن کے باپ اس جلسے میں نہیں ہیں، اور باپ کو پتہ بھی نہیں کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی جلسے میں قرآن پڑھ کے سنا رہی ہے، اللہ کے نبی کی حدیث پڑھ کے سنا رہی ہے، اساتذہ نے دعوت دی یا دعوت نامے پیش کیے، یا بچوں نے ماں باپ سے کہا ہوگا کہ آج ہمارا جلسہ ہے ابا ضرور آنا، لیکن بچہ تو جلسے میں کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رسول محمد ہے، میرا نبی محمد ہے، اور میری کتاب قرآن ہے، اور باپ کو اگر دیکھے تو شاید ہوٹل پہ سگریٹ پھونک رہا ہو یا چائے پی رہا ہو۔ تو ایسی غفلت کے ساتھ اگر ہم چلیں گے اور اپنی اولاد کے ساتھ اگر یہ سلوک کریں گے تو یاد رکھنا اللہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میں نے اسکولوں میں دیکھا بچے کو اگر ناچنے کا پروگرام دیا گیا تو ماں باپ 3 گھنٹے تک ناچ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث سننے کے لیے جلسے میں نہیں آتے۔ یہ غفلت کو دور کرے اور نیت ارادہ کرے کہ انشاءاللہ شہر میں جہاں کہیں ایسے دینی پروگرام ہوگے، چاہے مکتب کے ہو یا مدرسے کے ہو، ہم وقت نکال کر اپنی دینی ضرورت سمجھ کر ان جلسوں میں اور ان دینی پروگراموں میں پہنچنے کی کوشش کریں گے سب انشاءاللہ۔ میں بہت دل سے
دوبارہ مولانا عبدالحفیظ صاحب فلاحی کو، ہمارے حافظ عمر صاحب اور تمام اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت کامیاب جلسہ رہا اور بہت کامیابی کے ساتھ بچوں نے پروگرام پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس پروگرام کو اللہ تعالیٰ باعث نجات باعث مغفرت بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔